علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے وعدہ، لا تسفکون نہیں تم بہاؤ گے، دماءکم اپنے خونوں کو، ولا تخرجون اور نہ تم نکالو گے، انفسکم اپنے آپ کو، من سے دیارکم اپنے گھروں، ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کر لیا، وانتم اس حال میں کہ تم تشہدون گواہ تھے، ثم پھر انتم تم ہؤلاء تم ہی وہ لوگ ہو، تقتلون جو قتل کرتے تھے، انفسکم اپنے آپ کو، وتخرجون اور تم نکالتے تھے، فریقا ایک جماعت کو، منکم اپنے سے، من سے دیارہم ان کے گھروں، تظاہرون تم مدد کرتے تھے، علیہم ان کے خلاف، بالاثم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ، وَإِنْ اور اگر یأتوکم وہ آتے تمہارے پاس، اسارا قیدی کی حالت میں، تفادوہم تم ان سے ان کا فدیہ دیتے تھے، وَهُوَ حالانکہ وہ محرم حرام تھا، علیکم تم پر، اخراجہم ان کو نکالنا۔ افتؤمنون کیا پس تم ایمان لاتے ہو، ببعض بعض الکتاب کتاب کے ساتھ، وتکفرون اور تم کفر کرتے ہو، ببعض بعض کے ساتھ، فما پس کیا ہے جزاء بدلہ، من اس کا، یفعل جو کرے، ذالک یہ، منکم تم میں سے، الا مگر خزی رسوائی، فی میں الحیات زندگی، الدنیا دنیا کی، ویوم اور دن، القیامتی قیامت کے، یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الی کی جانب، اشد سب سے سخت، العذاب عذاب، وما اور نہیں ہے اللہ اللہ، بغافل غافل، عما اس سے، تعملون جو تم عمل کرتے ہو، اولئک یہی، الذین وہ لوگ ہیں، اشتروا جنہوں نے خریدا، الحیات زندگی، الدنیا دنیا کی، بالآخرہ بدلے آخرت کے، فلا پس نہیں، یخفف ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا اور نہ، ہم وہ، ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ اور نہ تم اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ تھے، ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو اپنے آپ کو قتل کرنے لگے، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ اور تم اپنے ہی ایک گروہ کو اپنے گھروں سے نکالنے لگے، تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان تم ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے اپنوں کے خلاف، گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آتے تو تم ان کو فدیہ دیتے، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ حالانکہ تم پر ان کو گھروں سے نکالنا ہی حرام تھا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کیا بس تم بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا بس نہیں ہے بدلہ اس کا جو تم میں سے یہ کرے گا سوائے رسوائی کے دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب اور قیامت کے دن تو وہ لٹائے جائیں گے سب سے سخت عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل عما تعملون اور جو تم کچھ عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل بھی نہیں ہے، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ
یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، نہ ان سے عذاب کم کیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات میں ان سے 4 چیزوں کا وعدہ لیا تھا۔ وعدے تو بہت تھے لیکن 4 چیزیں زیادہ ذکر کی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان کی ان وعدہ خلافیوں کو جن کا تعلق حقوق اللہ سے تھا۔ اللہ کے حق میں جو انہوں نے وعدہ خلافیاں کی، پہلے تو ان کا ذکر کیا۔ اب یہاں سے حقوق العباد کے ساتھ جو ان کی وعدہ خلافیاں تھیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کچھ وعدے ایسے تھے جو اللہ نے اپنے حقوق پر ان سے لیے، انہوں نے ان کی بھی خلاف ورزی کی۔ کچھ وعدے ایسے تھے اللہ تعالیٰ نے ان سے بندوں کے معاملے میں، ان کے یہودیوں کے معاملے میں لیے، انہوں نے اس پر بھی خلاف کیا، نہ اللہ کے حقوق کا مانا نہ لوگوں کے حقوق کا مانا۔ یہ ہے یہود کی حقیقت۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ جناب ان کی چیز بڑی خالص ہوتی ہے، بڑی اچھی ہوتی ہے، اور بڑا جو ہے معیار اور وزن ان کا پورا ہوتا ہے۔ یہ آپ کی خوش فہمی ہے۔ ایک چیز کے اندر اگر وہ معیار پورا کر کے باقی سارے حقوق العباد کے اندر، اور یہ معیار بھی وہ اس لیے پورا کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے اس سے ہماری دکانداری اچھی چلے گی۔ اگر ان کو یہ دنیا کا لالچ نہ ہو تو اللہ کی قسم آپ کو وہ یہ چیز بھی پوری نہ دے۔ باقی جو حقوق العباد کے اندر جب وہ ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں، انسانیت کا قتل اور ان کا جو ہے ظلم اور زیادتیاں اور ان کے اوپر ناجائز پابندیاں، اس پر کسی کا دماغ نہیں کھلتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے 4 وعدے ان سے تورات میں لیے تھے۔ ایک یہ تھا کہ تم نے قتل نہیں کرنا آپس میں ایک دوسرے کو۔ دوسرا یہ تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کرنی۔ اور تیسرا، کسی کو گھر سے نہیں نکالنا۔ اور چوتھا، اگر تمہارے میں سے کوئی قیدی ہو تو تم نے اس کو فدیہ دے کے چھڑوانا ہے۔ انہوں نے پہلی 3 چیزوں کو سائیڈ پہ رکھ دیا اور ایک چیز کو پکڑ لیا۔ ان آیات کا جو پس منظر مفسرین نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ یہود کے 3 قبیلے مدینہ کے اندر آباد تھے، اور ان کے آنے سے پہلے یہاں پر اوس اور خزرج، یہ جو یمن سے ہجرت کر کے یہاں پر آباد ہوئے تھے۔ اصل اوس اور خزرج جو ہیں یہ یمن کے لوگ تھے۔ جس وقت وہاں پر جو بند ٹوٹا، جو ڈیم انہوں نے بنا رکھا تھا، تو اس وقت پھر وہاں سے جو لوگ بکھرے، ان میں سے 2 بڑے قبیلے اوس اور خزرج جو آپس میں کزن تھے، یہ یہاں پر آ کر آباد ہوئے، اور یہ بت پرست تھے، مشرک تھے۔ ان کی آپس میں جنگیں شروع ہو گئیں۔ یہود کے جب 3 قبیلے آئے یہاں پر تو انہوں نے ان سے مصالحت کی۔ مصالحت اس طرح ہوئی کہ اوس کے ساتھ بنو قریظہ مل گیا، اور باقی 2 جو بنو قینقاع اور بنو نذیر تھے یہ خزرج کے ساتھ مل گئے۔ اب جب اوس اور خزرج کی لڑائی ہوتی تو اوس کی حمایت میں بنو قریظہ آ جاتا، اور ادھر خزرج کی حمایت کے اندر بنو قینقاع اور بنو نذیر آ جاتے۔ پھر یہ ایک دوسرے کو مارتے بھی، اس طرف کا یہودی اس طرف کے یہودیوں کو بھی مارتا، اور ان کو گھروں سے بھی نکالتے، اور ایک دوسرے کے خلاف مشرکین کی مدد بھی کرتے۔ مطلب اپنے ہی یہودیوں کے خلاف یہ بنو قریظہ والے اوس کی مدد کرتے، اور ادھر بنو قینقاع اور بنو نذیر اپنے ہی یہودیوں کے خلاف خزرج والوں کی مدد کرتے۔ تو جس وقت قیدی بن جاتے نا، جنگ ختم ہو جاتی، تو یہ پھر نا پیسے اکٹھے کرنے شروع کر دیتے۔ لو بھئی پیسے ملاؤ جی، کس لیے کہ ہمارے جو یہودی بھائی قید ہوئے ہیں نا اوس میں سے، یعنی کہ یہودی بھائی جو ہمارے بنو قینقاع سے، بنو نذیر سے، بنو خزرج، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان تینوں میں سے جہاں بھی ان کا کوئی قیدی ہوتا یہ آپس میں پیسے اکٹھے کرتے اور اس اوس اور خزرج کو پیسے دیتے کہ یہ ہمارا بندہ چھوڑ دو۔ کہتے ان کو عرب مذاق کرتے کہ تم کیا تماشا کرتے ہو، پہلے لڑتے ہو، قیدی بناتے ہو، خود پکڑتے ہو، اور بعد میں خود پیسے دے کے چھڑاتے ہو، یہ تم نے کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جی ہماری تورات میں ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ تم نے قیدیوں کو چھڑانا ہے۔ اب کیا تورات میں صرف ایک حکم تھا؟
تورات میں تو 4 حکم اور تھے، یعنی کہ 3 اور تھے، ٹوٹل 4 حکم تھے، ان تینوں کو تم نے مانا نہیں، اور آخری ایک حکم پر کہ جی یہ ہمیں تورات میں حکم دیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر یہاں پر نکیر فرمائی، اور ساتھ یہ بات کہی کہ تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض پر نہیں رکھتے۔ یہ کیفیت آج ہماری بھی ہے۔ ہمارے اسلامی ملکوں کے اندر صرف اتنا ہے کہ نکاح اور طلاق، یہ کچھ نہ کچھ وراثت کے مسائل دین کے اوپر کھڑے ہیں، یا اس میں بھی جو خرابیاں آ چکی ہیں وہ آ چکی ہیں، باقی سب معاملات کے اندر سب کچھ چلتا ہے۔ ہاں، لڑکی نکاح کے بغیر نہیں بھیجتے، کیوں؟ اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ تم نے لڑکی نکاح کے بغیر نہیں دینی۔ اچھا، باجا بجائیں گے، بیٹی نیم برہنہ کر کے وہ بھی بازار پہ لے کر آئیں گے، اور اس کے علاوہ فضول خرچی کریں گے، اس کی اسلام نے اجازت دی ہے؟ نہیں، یہ تو خوشی ہے ہماری۔ اور باقی سارے دین کو دیکھیں، باقی سب معاملات کو دیکھیں، فیصلے کیا اللہ کی حدود نافذ ہیں؟ نہیں نافذ۔ کتاب و سنت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ عقیدہ اور دین کتاب و سنت والا نافذ ہے؟ نہیں نافذ۔ البتہ نکاح جو کے بغیر بچی نہیں بھیجنی، اور اگر طلاق ہو جائے تو وہ طلاق ہوتی ہے۔ یعنی کہ 2-4 مسائل ہمارے ہاں بھی ایسے ہیں جو پکے ہیں، ان سے ہم ہلتے نہیں اللہ کی توفیق سے، لیکن اس کے علاوہ باقی سب چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف نکاح اور طلاق کا حکم دیا؟ اس کے علاوہ اور کسی چیز کے بارے میں ہمیں پابند نہیں کیا؟ جس اللہ نے ہمیں ان چیزوں کا حکم دیا، اسی رب نے ہمیں باقی احکام بھی دیے، لیکن ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ چیز یہود کے اندر تھی کہ وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، جو اچھا لگا، جو نرم ہوا، جو پسند ہوا وہ کر لیا، اور باقی دین کو چھوڑ دیا۔ اور یہ ان کے بڑوں میں بھی تھا۔ یہ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو معاصر یہودی تھے وہ بھی ایسا کرتے تھے، اور آپ سے جو پہلے تھے ان کا وتیرہ بھی یہی تھا، وہ بھی یہی کام کرتے رہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان کے اسی عمل کو ذکر کیا کہ تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا کفر کرتے ہو۔ اس پیرے میں، بلکہ اس پورے واقعے کے اندر ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ آج ہم بھی ایسے کرتے ہیں ملا، ہم بھی ایک مسلمان جو ہے نا، وہ اپنے مفاد کی خاطر دوسرے مسلمان ملک کے اوپر حملہ کرنے کے لیے رستے بھی دیتا ہے، اڈے بھی فراہم کر دیتا ہے، اور سہولت کار بھی بن جاتا ہے، اتحادی بھی بن جاتا ہے۔ یہ وہی یہود والا کام نہیں ہے کہ اپنے ہی مسلمانوں کو مروانے کے لیے، اپنے ہی مسلمانوں کے لیے رستے فراہم کرنے کے لیے کفار کے ساتھی بن جانا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اس مشابہت سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہم کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو یہ کام کرے گا، بتاؤ اس کی سزا رسوائی کے سوا دنیا کی زندگی میں اور کیا ہو سکتی؟ اللہ اکبر، اس پہ ذرا غور کریں۔ جو یہ کام کرے گا کہ کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھے گا اور بعض پر نہیں رکھے گا، اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ اس کو دنیا میں رسوا کرے گا۔ آج رسوائی ہمارے اوپر جو مسلط ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنی مرضی کا دین لیتے ہیں۔ میں ہوں کہ آپ ہیں، عالم ہے کہ عامی ہے، دیندار گھرانہ ہے کہ بے دین ہے، دین وہاں تک ہے جہاں تک میری مرضی ہے، جہاں پر میری مرضی نہیں چلتی وہاں پر دین بھی نہیں چلتا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں واضح طور پر فرما دیا، جو یہ کام کرے گا دنیا میں تو اس کو ہم رسوائی دیں گے۔ چنانچہ آج ہم دیکھ لیں کتنے زیادہ اسلامی ملک ہیں، کتنے زیادہ، اور سب کے سب کفار سے ڈر کر دبک کر بیٹھے ہوئے۔ ایک مسلمان کو مار پٹتی ہے، کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا۔ کشمیر کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے، یہ اتنی باتیں کرنے والے اور اتنے مال اور خزانے رکھنے والے یہ بیان دے سکتے ہیں، انڈیا کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں کہ تم ظلم کر رہے ہو کشمیر کے اندر؟ فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، روزانہ فلسطینیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو، کوئی بولتا ہے وہاں پر؟ سیاسی سا بیان دے دیا جاتا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب مذاق ہے، کسی کی جان چلی گئی اور یہ کہتے ہیں میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ جب ان کا کوئی مرے گا نا
ان کو صرف اتنا کہہ دیا جائے جی بالکل ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، چلیں آپ چلے جائیں اپنے گھر، ہم مذمت کرتے ہیں جو ہوا ہے، پھر دیکھیں گے یہ کس دن اپنے گھر واپس پلٹتے ہیں۔ ایک قرارداد مذمت پیش کر دو جی، قرارداد مذمت پاس ہو گئی ہے جی، یہ غلط ہو رہا ہے جی، یہ رد عمل آیا مسلمانوں کا۔ حالانکہ ایک مسلمان اگر مرتا ہے تو پورے مسلمان، اللہ کی قسم کبھی کبھی آپ ذرا اکیلے بیٹھ کر سوچیں اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ میرے بچے محفوظ تھے، میرے گھر پہ تو کوئی کافر نہیں آیا میرے بچوں کو مارنے کے لیے، میرے بچے میٹھی نیند سوتے تھے، میرے بچے نرم و نازک بستر پر سوتے تھے، کھیلتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، میں پر امن سوسائٹی کے اندر رہتا تھا، بڑی سیکیورٹی تھی اس کی۔ اور فلسطین میں کیا ہوتا رہا، افغانستان میں کیا ہوتا رہا، کشمیر میں کیا ہوتا رہا، اور دیگر اسلامی جو ممالک ہیں ان کے اندر کیا ہوتا رہا، جہاں مسلمان مظلوم تھے ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا، مجھے اس کی پرواہ کوئی نہیں۔ آخر وہ مغرب اپنی شرارت میں کامیاب ہوا کہ اس نے دنیا کو مذاہب پر تقسیم نہیں کیا، اس کو پتہ تھا کہ جب تک مسلمان مذہب پر تقسیم رہیں گے نا مسلمانوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے مسلمانوں کو سرحدوں پر تقسیم کیا، اور تو پاکستان ہے، تیری یہ سرحد ہے، تو اس کی حفاظت کر، تجھے افغانستان سے کیا لگے اور تجھے کشمیر سے کیا لگے؟ ہندوستان کا مسلمان ہے، پاکستان کا مسلمان تھوڑی ہے، تیرے ملک کا مسئلہ ہے یہ تو اس کے ملک کا مسئلہ ہے۔ یہ سب سے بڑی شرارت ہوئی کہ مسلمانوں کو ان سرحدوں کے اندر بند کیا گیا۔ اسلام ان سرحدوں کو نہیں مانتا، اور نہ اس یہودی اور اس کفر کے پاسپورٹ کے نظام کو مانتا ہے۔ مسلمان کا پاسپورٹ ہر اسلامی ملک کے اندر آزاد ہونا چاہیے، ہر مسلمان ملک جس مرضی اسلامی ملک کے اندر جائے، ہر مسلمان جس مرضی اسلامی ملک کے اندر جائے۔ ہاں کافر کافروں کے ساتھ آزاد رہیں، مسلمان مسلمانوں، بنیاد سرحدوں پر نہیں، تقسیم جو ہے وہ سرحدوں کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے، تقسیم مذہب کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ لیکن یہ مذہب سے ڈرتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ ان کو پتہ کہ جب مسلمان لا الہ کے نام پہ جمع ہوگا نا، یہ جتنا بھی بے غیرت اور دیوس ہو جائے، یہ جتنا بھی بدکار اور زانی بن جائے، اس کا جب ایمان جاگے گا ہم اس کو پکڑ نہیں سکتے۔ ان کو اس بات کا پتہ ہے۔ اب دیکھیں ہمیں خوشی ہو رہی ہے اس بات کی کہ آپ کے وزیر اعظم نے کیسا بیان دیا، کتنی اچھی باتیں کی، وہ کتنے سالوں کا ملال اور کتنے سالوں کی ناراضگی اس کے اوپر جو لوگوں کو تھی کہ اتنی مہنگائی کر دی، اتنا ظلم کیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اس کے چند بیانات پہ کئی دل ٹھنڈے ہو گئے کہ یار ٹھیک ہے مہنگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے وہ سب ہم مانتے ہیں وہ غلط ہے، ظلم ہے، لیکن ایک بدماش عالمی گنڈے کو جو جواب ملا نا، ہم اس پر مطمئن ہو گئے کہ یہ کام آج سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ یہ ان کو پتہ ہے کہ یہ پتہ نہیں نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں، لیکن جب ایمان اور اسلام کے نام پر جب تقسیم ہوئی نا، پھر ان کا بھنگی چرسی بھی کھڑا ہو جائے گا، وہ بھی کہے گا کہ میں مسلمان ہوں، تو تم کیا کر لو گے اس کے مقابلے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ جو بھی ہے، آج بھی مسلمانوں کے اندر مذہب کے نام پر جب للکارا جائے گا تو اللہ کی توفیق سے سب سے زیادہ غیرت مسلمان کے اندر ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ تو یہ بہت بڑی ایک سازش تھی کہ ان کو سرحدوں پہ تقسیم کرو، اور سرحدوں پہ تقسیم کر کے اب آپس میں مسلمان لڑ پڑے۔ آپ دیکھتے ہیں نا عرب ممالک آپس میں لڑ رہے ہیں، مسلمان آپس کے اندر ان کی دشمنیاں اور مخالفتیں ہیں۔ الامان کتنی دفعہ پاک اور افغان سرحد کے اوپر ایک دوسرے کو مارتے ہیں۔ یہ اللہ کے پاس نہیں جانا انہوں نے، کلمہ گو کے اوپر گولی چلانا آسان ہے، اللہ اکبر، ایک لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو قتل کرنا آسان ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے ایک مسلمان کے اوپر گولی چلانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو رسوائی مسلمانوں پر مسلط کی ہے نا، صرف اور صرف بعض پر ایمان لانے اور بعض پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ اللہ کی قسم ایک حکمران پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے صرف ڈٹ کے کھڑا ہو جائے نا، سارا کفر اس کے آگے لیٹ جائے گا اللہ کی توفیق سے، کچھ بھی نہیں، صرف بیان دے دے جرأت کے ساتھ۔ اللہ کی توفیق سے ان کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ یہ اس کا مقابلہ کر سکے، لیکن یہ رسوائی اور ذلت ہمارے اوپر مسلط ہے، یہ جرأت ہمارے اندر پیدا ہوگی ایمان کے ساتھ۔ یہ جرأت ایٹموں سے پیدا نہیں ہوتی، ایٹم تو ہمارے پاس انڈیا سے بھی زیادہ ہے، آپ کے میزائل انڈیا کے میزائلوں سے زیادہ ہیں،
لیکن اس سے جرت نہیں آتی، جرت آتی ہے ایمان سے، اور جب ایمان ہوتا ہے نا بندہ لکڑی توڑ کر بھی کہتا ہے اللہ اس کو بنا تلوار، اللہ تعالیٰ اس کو تلوار بنا دیتا ہے، پھر وہ لڑتا ہے، پھر وہ 313 ہوتے ہیں لیکن وہ غالب آ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مسلط کی ہے جو رسوائی میرے اور آپ کے اوپر۔ اچھا میں ذاتی زندگی میں جہاں تک پریشان ہوں، جہاں تک ذاتی زندگی میں میرے اوپر جو ذلت ہے نا وہ میرے ذاتی بعض کتاب کو ماننے اور بعض نہ ماننے کی وجہ سے۔ جہاں من حیث القوم ہمارے اوپر ذلت ہے، وہ من حیث القوم ہم اللہ کی بعض باتوں کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے۔ یہ جو بندہ اس کے اندر مبتلا ہے اس کے اوپر خزی، رسوائی اس کے اوپر مسلط ہے۔ یہ تو دنیا ہے نا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف لٹائے جائیں گے اگر توبہ نہ کی۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یہ ایک دھمکی کا انداز، اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو، اللہ کو سارا پتہ جو تم کر رہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں چن لیا۔ اگر یہ آخرت کو ترجیح دینے والے ہوتے تو ساری کتاب پر ایمان لاتے، لیکن جہاں ان کو دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے وہاں پر دین چھوڑ دیتے ہیں، اور جہاں پر ان کو دین دنیا میں نظر آئے وہاں پر یہ دین پکڑ لیتے ہیں۔ گویا کہ دین بھی جو پکڑا وہ دنیا کی وجہ سے پکڑا۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ آیات سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔